شعبان کے روزوں کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی طرح مفتی صاحب کی طرح میں آپ کے بھی تعزیت اور افسوس کا بھی اظہار رہائش کے بھی کرتا ہوں، بالکل قریب ہے، کیونکہ ہمارے سے بھی بہت قریب ہے، بالکل قریب، اور میرے یہاں بھی جمعہ کی نماز میں اکثر تاجر حضرات وہاں سے آتے ہیں، آیا کرتے ہیں۔ یقیناً تو افسوس ہے، اللہ پاک کی رضا میں اب راضی رہنا ہے، کیا کریں، ناگانی آفات ہے، بالکل بالکل، اس میں کسی کا اختیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب، آمین آمین، اور جو لوگ شہید ہوئے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا آمین، فرمائے، اللہم آمین، اور جو زخمی ہے اللہ ان کو صحت شفا عطا صحت فرمائے، شفا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے۔ جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے فرمایا شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ بے شک، ویسے تو دیکھیں ہر گلیرا رنگو بوئے دوئی گرست، ہاں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی فضیلت ہاں، ہمیں نظر نہ ہر ایک آئے، کی رنگت الگ آتی ہے، جی، لیکن اب وہ آپ نے ایک بات جو حدیث شریف کی روح سے کہی ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنا کہہ دیں تو اس کے لیے تو دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ ویسے ہی پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جب حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے بہت سے بھی محبت اور ہم اس سے محبت کرتے لوگ جاتے ہیں ہیں، تو اب لوگ کرتے ہیں، زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں بالکل بالکل، کہ بھئی حضور نے اس کے فرمایا۔ تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے لیے فرما دیا کہ میرا مہینہ میرا ہے، مہینہ تو اب اس مہینے سے بھی لوگوں کو ایک محبت ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، پھر اب جیسے مفتی صاحب نے خود فرما دیا کہ جو روزے ہیں نفلی، ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں، وہ تو سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، لیکن یہ جو نفلی روزے ہیں یہ سال میں چلتے رہتے ہیں۔ مگر جیسا کہ آپ نے سنا کہ خاص کر یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی روایت ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ روزے رکھیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، یعنی مسلسل رکھے جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہ تعلیم دے دی کہ جو مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے خود کو تیار کر لو تاکہ تم تربیت حاصل کر لو، کیونکہ روزہ سال میں ایک بار ہوتا ہے ماہ رمضان کا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہیں بھاری لگے، دشوار لگے، تو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں ریہرسل کی جاتی ہے، کسی پروگرام کی، کسی ڈرامے کی، وہ ریہرسل اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بندہ مضبوط ہو جائے اصل فائنل جو ڈرامے کی ریکارڈنگ ہوگی اس کے لیے۔ تو یہ ماہ شعبان جو ہے یہ ایک طرح کا تربیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھیں، تو اس میں کثرت سے روزے رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستور عمل ہے۔ پھر اس کے علاوہ نصف شعبان کا روزہ آ جاتا ہے اس میں، اور نصف شعبان کا روزہ جو ہے وہ خاص کر لوگ رکھا ہی کرتے ہیں، اور صدیوں سے یہ ایک روایت چل رہی ہے، اور یہ بھی حدیث شریف کی بنا پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث شریفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا یا وصوموا یومہا، اس طرح کے الفاظ۔ اب اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ اس میں ضعف ہے حدیث میں، لیکن جیسا کہ ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ اگر کوئی حدیث فضائل کے اعتبار سے ہے کیا بات، تو اس کو ضعیف کو بھی وہ لے لیتے ہیں اور اس کو قوی سمجھ کے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق فضیلت سے، عمل کی فضیلت سے۔ تو یہ جو حدیث پاک اتنے ترک سے بکثرت جو ہے ہم تک پہنچی ہے، وہ صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے کہ آج تک عمل ہو ہی رہا ہے۔ تو اس کو فقہاء نے یہ فرمایا ہے، مفتیان کرام نے فرمایا کہ یہ واجب تو نہیں یا سنت مؤکدہ نہیں، لیکن مستحب ہے روزہ رکھنا، نفلی روزہ ہے۔ تو نفلی روزے کا ہمیشہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جو رکھے تو بہت ثواب، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ چونکہ حدیث شریف میں آ گیا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اس روزے کی پابندی کرتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں قوموا لیلہا کی وجہ سے کہ رات کو قیام میں گزارتے ہیں، یا پھر جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی صرف نوافل نہ پڑھیں بلکہ علم بھی حاصل کریں، کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں واعظ و نصیحت کی محفل ہو رہی ہے تو اس میں بھی شرکت کریں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر اس رات کو گزارنا چاہیے، صرف نوافل نہیں۔ تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے، پھر دن کو جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی حدیث ہم کو پہنچتی ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کی خاص کر لوگوں میں ذوق اور شوق اور شغف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک